الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کی بات ہونی ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج تخلیق آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت جو ہے وہ چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں اور تلخ، نمکین و پھیکی، ان تمام کیفیتوں والی مٹیاں اس میں موجود تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھن کھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق پہلے دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے سب سے پہلا لفظ جو زبان سے ادا کیا الحمدللہ آپ نے پڑھا۔ سبحان اللہ، آج ہم چھینکتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں تو جواب میں دوسرے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جنہوں نے سنا وہ یرحمک اللہ کہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھینک کے بعد الحمدللہ کہا تو رب نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تجھ کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس مٹی سے آپ کو بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ یہ بڑی زبردست معلومات ہے اس حدیث میں۔ آپ افریقہ جائیں تو وہاں کالی چمڑی والے لوگ نظر آتے ہیں، یورپ جائیں تو وہاں پر گولڈن بال والے لوگ نظر آتے ہیں، سفید چمڑی والے لوگ نظر آتے ہیں، ایشیائی ممالک میں آئیں تو مٹیالے رنگ والے، سانولے رنگ والے لوگ ہوتے ہیں۔ گویا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں مزاج بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، اور یہ وجہ ہے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی جا رہی تھی تو مختلف کیفیتوں والی مٹی جو ہے آپ کی جو تخلیق ہے اس میں استعمال ہوئی۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں رب ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا انا خلقناهم من طین لازب۔ ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا، اور کہیں یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا،
جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب عز و جل نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا، جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول، کچھ افسردہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس میں سے ایک آیت سنتے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ترجمہ، اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن کے ان دلچسپ اور حیرت ناک واقعوں میں سے ہے جن کو پڑھتے ہیں تو رب عز و جل کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خلاق عالم یعنی اللہ عز و جل نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس بات کو بھی قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوم یعنی تیسرا یہ تنہا ایک عورت سے کہ ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پاک دامن کنواری بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت سے بھی ایک انسان کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ ہے نا سوال؟ وہ خود حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ اور ان واقعات سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول علماء نے ہمارے لیے چنے ہیں۔ آئیے آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے کہ اللہ عز و جل ایسا قادر، قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی ایک خاص طریقے ہی سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آپ نے جو 4 طریقے سنے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت، حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ اور یہاں ان 4 طریقوں سے پیدا کرنے کے حوالے سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں علماء نے بڑی پیاری بحث بھی کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خلاق عالم نے کرسی اور عرش، لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان کی کریٹیوٹی جو ہے، انسان کی جو کریشن ہے، اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرکب ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ارشاد فرمایا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کوئی یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان کیسے پیدا ہو سکتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہو سکتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر سوچتے کہ اگر ہم مردوں عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔
تو اللہ عز و جل نے چاروں طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا، لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں ان سب کا یوں سمجھیے کہ منہ بند کر دیا گیا کہ رب کیسا عظیم قادر ہے۔ اپنے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہ لانا کہ ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ فرمایا میرے رب عز و جل نے۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ نہ کوئی اس کی مشیت میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کام میں چون و چراں کی مجال ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کریم کی قدرت کا کیسا عظیم شاہکار ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تخلیق، اور قرآن میں یہ باتیں جا بجا موجود ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوب قرآن کی تلاوت کا جذبہ نصیب فرمائے، قرآن پڑھتے جائیں تو رب کی عظمت رب کی شان مزید دل میں گھر کرتی جاتی ہے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت سے بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔